خلیفہ کون تھے؟ جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، خلفائے راشدین 4 نہیں ہے 5 ہے. 5واں امام، 5واں خلیفہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امین لوگ تھے، نبی کی ہر بات کی لاج رکھنے والے. نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے آتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں، پیارے پیغمبر ان کو اپنے پاس ممبر پہ لے آتے ہیں. اللہ کی نبی علیہ السلام ایک نظر جناب حسن کی طرف دیکھتے ہیں، دوسری نظر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید. لوگوں یہ میرا بیٹا، یہ سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے. وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ، اور ان قریب میرے رب میرے اس بیٹے کے ذریعے صلح کرا دیں گے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 عظیم جماعتوں کے درمیان میرا رب کیا کرے گا؟ صلح کرائے گا. کس کے ذریعے؟ جناب حسن بن علی کے ذریعے. اور جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے صلح، کیا واقع عمار سے پہلے صلح ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے؟ بعد میں. جس طرف وہ لوگ جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جس سائٹ پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ خلافت و امارت کی عظیم امانت کو نبی کے نواسے حسن بن علی نے، جب باغیوں نے بھی تلوار کے زور پہ اس خلافت و امارت کو چھیننے کے لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اس موقع پر خلافت و امارت کی چوکیداری کرنے والوں میں سے سیدنا حسن اور سیدنا حسین. جب باغی جماعت نے خلافت کی مطالبہ کیا، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت نے جب خلافت کی طرف مطالبہ کیا، تو حسن و حسین پہرا دار بن کے اپنے خالو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پہ تلوار لہراتے ہوئے پہرا دے رہے. جب باغی جماعت مطالبہ کر رہے تھے تو محافظ بن کر کھڑے تھے، جبکہ جناب امیر معاویہ کی جماعت وہ جماعت نہیں تھی. تب جا کے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ صلح کرتے ہیں. اسی قربانی کے عوض اللہ رب العالمین جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک ایسی ریاست، ایک ایسی خلافت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گی. یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ میرا بیٹا جب آئے گا، محمد بن حسن بن علی الفاطمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو قیامت کے قریب آئیں گے، اس کی آمد سے پہلے زمین اور ظلم، زیادتی، فساد، بگاڑ سے زمین بری ہوگی، لیکن امام مہدی آتے ہی زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. تو جس امام مہدی کا اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے قرب قیامت آنا ہے.
جبکہ دوسرے فریق ان کے مطابق 255 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں اور عراق کے ایک غار میں ابھی بھی وہ غیبت کبریٰ میں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے مطابق 360 جب سچے ان کے ساتھی دنیا میں بنیں گے تب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو اس رات کو وہ اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی 12ویں امام کی یوم پیدائش ہے۔ اب وہ یہ مناتے تھے تو مسلمانوں نے بھی دیکھا دیکھی اس میں بہت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس دن تو انتہائی زور و شور کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، اور جس رات کو لیلۃ المبارکہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس رات جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس رات کی بابرکت گھڑیاں ہمارے شاپنگ مال میں، ہماری مارکیٹوں میں گزرتی ہے، لیکن اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے، کیونکہ شیطان نے وَضَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کام انتہائی مدین کر کے پیش کیا ہے۔ اور یہ بات کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جو مجھ سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، الا كان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ويقتدون بامره، ہر نبی کے کچھ حواری، کچھ ساتھی ہوا کرتے تھے، اس نبی کی سنت کے مطابق، اس نبی کے طریقے کے مطابق وہ نظام زندگی گزارتے تھے۔ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، ان کے بعد ان کے ناخلف جانشین جو ان کے جانشین بنیں گے، یقولون ما لا يفعلون، وہ کہتے ہیں ما وہ باتیں لا يفعلون وہ کرتے نہیں ہے، ويفعلون اور وہ کرتے ہیں ما لا يؤمرون، جس کام کو انہیں کرنے کا حکم نہیں دیا اسے انتہائی ذوق شوق کے ساتھ کریں گے، جس کام کو کرنے کا حکم دیا اسے نہیں کریں گے۔ کرنے کا حکم کیا دیا تھا؟ لیلۃ القدر والی رات برکت والی رات ہے، لیلۃ القدر والی رات قدر و منزلت والی رات ہے، لیلۃ القدر والی رات خیر من الف شہر ہے، اس رات کو حاصل کرو، اس رات اگر کسی نے پا لیا خیر من الف شہر، اس کے لیے 1000 سالوں سے بہتر ہے۔ وہ رات ہے وہ انشاءاللہ اگلے مہینے کی آخری عشرے میں ہے۔ اسی کو یقینی بنانے کے لیے ہم آپ تمام احباب کو یہ دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، جب سے یہ مسجد بنی ہے اللہ کی توفیق سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ ریا و نمود سے اللہ ہماری ان اعمال کو محفوظ فرمائے۔ ہم 10 کی 10 راتیں یہاں پہ اہتمام کرتے ہیں، اگر کوئی سنجیدہ ہے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں ابھی سے اپنی مصروفیات کو کلوز کرنا شروع کر دے، آخری 10 راتیں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے جس رات کو اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات ہم نے اسے اتارا ہے، اس رات کو حاصل کرنے کی دو کیجئے، اس کے لیے آپ کے پاس پلیٹ فارم بھی موجود ہے، سہولیات بھی دستیاب ہے، ہم دعوت دیتے ہیں تمام احباب کو۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہے جو کرتے نہیں ہے، اور ویفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ ہے جن کو ان سے تقاضا نہیں کیا گیا۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو اپنے ہاتھ سے ان کے ساتھ جہاد کرے گا، یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، گھر کی سربراہ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے ہاتھ سے روکے ٹوکے اپنے ماتحتوں کو۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، جو انتہائی کمزور ہے وہ کم سے کم دل میں ان کو برا سمجھے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جو ایسے افراد کے ساتھ زبان سے جہاد کرتے ہیں وہ بھی مؤمن ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کی دین کو بیان کرنے کی